بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ محبت اور مخالفت کی پرانی گھسی پٹی کار فرمائیوں نے جنت گل کو پائندہ گل کے خلاف لا کھڑا کیا تھا، لیکن ہمارے گالان پہنچنے کے بعد اس روایتی اختلاف نے یک بہ یک پیچیدگی اختیار کر لی تھی۔ ہم عملاً پائندہ گل اور اس کے وفاداروں کی تحویل میں تھے، لیکن ہماری بہتری گھنٹیوں والوں سے مل جانے میں نظر آ رہی تھی۔ میں دیر تک بستر پر پڑا کروٹیں بدلتا رہا، لیکن نیند کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ میں نے سگریٹ سلگا کر کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ مجھے ٹہلتے ہوئے چند منٹ بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ کوئی دروازے پر آ پہنچا اور اس نے ٹارچ کی تیز روشنی میرے اوپر مرکوز کر دی۔ میں ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رک گیا۔ تیز روشنی کی وجہ سے میں آنے والے کو نہیں دیکھ سکا۔ روشنی کا دائرہ میرے بدن پر چند ثانیوں تک حرکت کرتا رہا، پھر وہ شخص ٹارچ بجھا کر واپس لوٹ گیا۔ مجھے سخت حیرت ہوئی کہ میرے بے ضرر چہل قدمی نے کسی محافظ کو میری طرف متوجہ کر دیا تھا، لیکن جب میں ایک باغی کے ساتھ اس کمرے سے نکل کر باہر گیا تھا تو کسی کے کان پر جوں بھی نہیں رینگی تھی۔ میرے لیے وہ بات فکر انگیز تھی۔ گھنٹیوں والوں کو پائندہ گل کی حویلی میں بہت زیادہ اثر و رسوخ حاصل تھا اور ان کی دوستی کی پیشکش کو مسترد کر دینا آسان نہیں تھا۔ ان تینوں کے لیے وہ معمول کی ایک اور صبح تھی۔ وہ رات بھر گہری نیند سوتے رہے تھے اور اس لیے بیدار ہونے کے بعد بہت تازہ دم اور حشاش بشاش تھے، مگر غزالہ مجھے دیکھتے ہی فکر مند ہو گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم ساری رات جاگتے رہے ہو، اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تشویش سے کہا۔ کچھ لوگوں نے سونے نہیں دیا، میں نے اس کے قریب ہو کر انگریزی میں کہا۔ کیا مطلب؟ میرے جواب پر ویرا چونکے بغیر نہ رہ سکی۔ کیا رات کو یہاں کوئی اور بھی تھا؟ گہری نیند میں میرا منہ دبوچ کر مجھے بیدار کیا گیا تھا۔ میں نے اپنے لب و لہجے کو سپاٹ رکھتے ہوئے کہا، تم لوگ حیرت یا کسی جوش و خروش کا مظاہرہ کیے بغیر انگریزی زبان استعمال کر سکتے ہو؟ ہماری اس وقت بھی کڑی نگرانی ہو رہی ہوگی۔ ان لوگوں کو ہم پر کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب ہی محتاط ہیں۔ تم احتیاطی تدابیر پر لیکچر دینے کی بجائے اپنی کہانی سناؤ۔ یہاں منتقم مزاج بوڑھے کے آدمیوں کے علاوہ اور کون آ سکتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ پورے اسرار باغیوں کے بارے میں تمہارا خدشہ درست ثابت ہوا ہو؟ غزالہ کے ذہن میں وہ خیال اچانک ہی آیا تھا، لیکن اس کے لہجے سے حیرت کا کوئی تاثر نہیں ملتا تھا۔ میں نے اپنے سر کو اسبات میں جنبش دیتے ہوئے کہا، یہی ہوا ہے، وہ لوگ بغاوت پر تلے بیٹھے ہیں، اندر ہی اندر لاوا پک رہا ہے، مگر اب وہ اپنے پروگرام کو جلد از جلد عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں۔ اس بارے میں ویرا نے کل جن خیالات کا اظہار کیا تھا وہ حقائق سے بہت قریب ہیں۔ میری ان کے سربراہ سے بات ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ باہر سے کوئی مداخلت ہو، پوری بات سناتے چلے جاؤ، ویرا نے کہا۔ میں نے بظاہر غزالہ کو خطاب کرتے ہوئے پچھلی رات کے واقعات دہرانے شروع کر دیے۔ یہ ہمارے لیے غیبی امداد ہے۔ میرے خاموش ہونے پر غزالہ بولی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اپنی خوشی کو کس طرح قابو میں رکھوں۔ ہم میں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان بے رحم پہاڑوں میں ہمارا کوئی ہمدرد پیدا ہو جائے گا۔ آج رات بڑی کاب کو اوندہ ہی ہونا چاہیے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، ویرا نے اپنی جگہ سے تائید کی۔ ہمیں یہ موقع نہیں گنوانا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ میں ان دونوں کی رائے پر کوئی تبصرہ کرتا، راہداری میں تیز تیز قدموں کی دمک سنائی دی۔ ہم چاروں چونک کر ادھر دیکھنے لگے۔ آنے والوں میں سندل خان پیش تھا۔ وہ بہت تیزی سے اندر آیا اور اس نے بگڑے ہوئے لہجے میں پوچھا، ابھی تم لوگ کس خفیہ زبان میں باتیں کر رہے تھے؟ اس کی آنکھوں میں گہرے شکوک و شبہات جھلک رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے پچھلی رات نقاب کی اوٹ سے میں نے اسی کی آواز سنی ہو، مگر میں پوری یقین نہ ہو سکا۔ آپس کی شادیوں کی وجہ سے شنگاریوں کی نسلی خصوصیات بڑی حد تک یکساں تھیں۔ وہ سب ہی جسیم اور قدآور تھے۔ بدلی ہوئی آواز کی وجہ سے یہ کہنا ناممکن تھا کہ سندل خان یہ نقاب پوش کے روپ میں مجھ سے ملا تھا۔ وہ اردو جاننے والے شنگاریوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا تھا۔ خفیہ زبان؟ ویرا ہنس کر سندل خان سے کہہ رہی تھی، ہم انگریزی بول رہے تھے۔ جب تم سب اردو بول اور سمجھ سکتے ہو تو انگریزی میں باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سندل خان کے تلخ لب و لہجے میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی۔ یہ لوگ میری ایک تحقیقی مقالے پر بات کر رہے تھے۔ ویرا کے پاس فوراً ہی جواب تیار تھا۔ وہ مقالہ انگریزی میں لکھا گیا۔ یہاں فرصت ہے تو اسی پر تبادلہ خیال چل پڑا۔ نہیں، اس نے ویرا کی بات کاٹ دی، تم مجھ سے اصل بات چھپا رہی ہو۔ ہم یہاں مجبور اور بے بس ہیں، میں نے کہا۔ تمہارے آدمی ہر وقت ہماری نگرانی کر رہے ہیں، آخر تمہیں ہماری طرف
طرف سے کس قسم کا اندیشہ یا خطرہ لاحق ہے؟ ہم انگریزی میں باتیں کر کے تمہارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تم نے کوئی بھی غلط قدم اٹھانے کی کوشش کی تو اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ وہ مجھے گھورتے ہوئے بولا، ایک بار خان بابا کے سامنے پہنچانے کے بعد اب میں تمہارے بارے میں ہر پابندی سے آزاد ہو چکا ہوں۔ یہاں کے محافظ بہت ذمہ دار اور با اختیار ہیں، وہ تمہیں گولی بھی مار سکتے ہیں۔ اگر ہمارے مقدر میں یہی لکھ دیا گیا ہے تو اسے کوئی نہیں ٹال سکتا، لیکن تم یقین کرو کہ میں سچ بول رہی ہوں۔ گالان کی فضا تخلیقی کام کے لیے بہت عمدہ ہے، ہو سکتا ہے کہ میں بعد میں بھی یہاں آ کر رہنا چاہوں۔ تخلیق؟ سندل خان ہونٹ سکوڑ کر پھنکارا، ان پہاڑوں میں عورتیں بس بچے تخلیق کرتی ہیں یا گھر سنبھالتی ہیں؟ تم لوگ یہ یاد رکھنا کہ خان بابا کے نمک خوار تم سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہے۔ اس وقت وہ ایک مرتبہ پھر ویرا سے بے پرواہ نظر آ رہا تھا۔ ویرا کے ساتھ اس کا دوہرا رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ وہ واپسی کے لیے پلٹا تو ویرا نے نرمی سے پوچھا، اب ہمیں انگریزی زبان کے استعمال کی آزادی ہے یا اس پر پابندی لگا دی گئی ہے؟ ہم تمہیں کسی قیمت پر بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ تم کتوں اور بلیوں کی زبان بھی استعمال کر سکتی ہو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہاں لائے جانے والے خان بابا کی مرضی کے بغیر نیچے کی وادی میں بھی قدم نہیں رکھ سکتے جہاں ہمارے قیدی اور غلام کام کرتے ہیں۔ وہ جتنی تیزی کے ساتھ آیا تھا اس سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے دونوں مسلح ساتھی اس کی تقلید کر رہے تھے۔ میں نے ان دونوں کا بہت غور سے جائزہ لیا، لیکن ان میں سے کسی میں اس شخص کی شباہت نہیں تھی جس نے رات کو مجھے سوتے سے بیدار کیا تھا۔ اب ہم تمہارے مکالمہ پر کس زبان میں بات کریں؟ کچھ دیر کے بعد غزالہ نے ویرا سے پوچھا۔ انگریزی ہی استعمال کرنی پڑے گی، ویرا نے تفکر امیز لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے سندل خان کی غلط فہمی دور کر دی ہے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ نگرانی کرنے والوں کو سنانے کے لیے ایسی بات کر رہی تھی۔ تم نے نقاب پوش کی صورت نہیں دیکھی؟ سلطان شاہ خاصی روانگی سے انگریزی میں کہنے لگا، لیکن تم دوسرے آدمی کو پہچان سکتے ہو، وہ زیادہ دیر تک تمہاری نظروں سے نہیں بچ سکے گا۔ اسے پہچان کر ہم کون سا تیر مار لیں گے؟ میں نے جواب دیا، ویسے بھی ہم نے ان سے مل جانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو یہ بالکل طے ہو گیا؟ ویرا نے پوچھا، اور میں نے تائید میں سر ہلا دیا۔ اگر یہ لوگ انگریزی کو پسند نہیں کرتے تو ہمیں اردو میں باتیں کرنی چاہیے۔ ویرا نے پٹڑی بدل کر اردو میں کہا، میرے مکالمہ پر بعد میں بات ہو سکتی ہے کیونکہ میرا مسودہ کراچی میں ہے، اس پر میں واپس لوٹنے کے بعد ہی کام کر سکوں گی۔ اس وقت خان بابا اور اس کے آدمیوں کی خوشنودی ہمارے لیے زیادہ اہم ہے۔ وہ دن بہت پھیکا اور بے کیف گزرا۔ ہم میں سے ہر ایک خاموش اور اپنی جگہ پر سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر شخص جانتا تھا کہ ہاتھیوں کی لڑائی میں مینڈک بھی کود پڑے تو ان کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔ سردار پائندہ گل بظاہر بہت زیادہ قوت اور اختیارات کا مالک تھا، لیکن دوسری طرف اس کے حریفوں کو بھی حیرت ناک حمایت حاصل تھی۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ گھنٹی کی آواز پر فضا کو جلے ہوئے بارود کی بو سے بھر دینے والوں میں سے کتنے ان کے ساتھ تھے؟ ان دونوں فریقوں کے کسی بھی تصادم میں ہماری حیثیت خاصی مخدوش ہو سکتی تھی۔ شاید انہی خدشات نے ہر ایک کو سنجیدہ اور فکر مند کیا ہوا تھا۔ پائندہ گل کے وعدے کے مطابق ہمیں واڈکا کی 2 نئی بوتلیں پہنچا دی گئی تھی، لیکن ویرا نے دوپہر گزر جانے کے باوجود انہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ میں بیشتر وقت بستر پر پڑا اپنی سوچوں میں ڈوبا رہا۔ گالان کی فضاؤں میں آخری بار گھنٹی کی آواز کو بلند ہوئے 1.5 دن سے زائد مدت گزر چکی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ خاموشی کسی طوفان کی آمد کا پیش خیمہ تھی۔ اس طوفان میں اس بڑی کاپ کو خاص اہمیت حاصل تھی جو ہمارے رات کے کھانے کے ساتھ آنی تھی۔ دیکھنا یہ تھا کہ ہماری طرف سے کاپ کو الٹنے کے بعد گھنٹیوں والے کیا حکمت عملی اختیار کرتے ہیں اور ہم تک اپنی ہدایت پہنچانے کے لیے کون سا ذریعہ استعمال کرتے ہیں۔ جو ہی سورج کی روشنی کی جگہ مشلوں کے زرد شعلوں نے سنبھالی، سندل خان اپنی ٹوکری سمیت ہمارے کمرے میں آ موجود ہوا۔ اس وقت وہ بہت خوشگوار موڈ میں نظر آ رہا تھا۔ کیا بات ہے، آج تم سب سست اور بیمار نظر آ رہے ہو؟ وہ آتے ہی ویرا سے مخاطب ہو کر چہکا، تمہاری پھٹکار نے صبح سے اب تک طبیعت کو بے مزہ کیا ہوا ہے۔ ویرا موقع دے کر چوکنے والی نہیں تھی۔ اوہ، وہ بے ڈنگے انداز میں ہنس دیا۔ ہماری طبیعتوں میں فطری تجسس موجود ہے۔ کوئی بھی نئی بات سامنے آتی ہے تو ہمارا رد عمل بہت پرجوش ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے اس وادی میں کوئی بھی انگریزی زبان سے واقف نہیں ہے۔ ہمارے آدمیوں کو وہ زبان بہت عجیب محسوس ہوئی تھی۔ یہ نئی بات نہیں تھی۔ اسے وضاحتوں پر آمادہ پا کر ویرا کا حوصلہ بڑھ گیا۔ چیخا سرائے سے یہاں تک کہ سفر میں تم ہم پر بہت مہربان رہے تھے، لیکن سفر ختم ہوتے ہی تمہارا رویہ درست ہو گیا تھا۔ تم اپنے مزاج کے مالک کو جب چاہتے ہو عزت سے نوازنے لگتے ہو، اکتا جاؤ تو عزت اتار کر رکھ دیتے ہو۔ تم غلط سمجھ رہی ہو۔ وہ مدافعانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، خان بابا کے غلام
غلاموں میں میرا منصب بہت اونچا ہے، مگر پھر بھی میری کچھ حدود ہیں، مجھے ہر وقت اپنے آس پاس کا دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ میں بظاہر سکون سے بیٹھا رہا، لیکن اس کی بات نے مجھے چونکا دیا۔ اس کے الفاظ سے خان بابا سے قدرے برگشتگی کی بو آ رہی تھی، جبکہ خان بابا نے مجھے خاص طور پر بعض باتیں سندل خان کو بتانے سے منع کیا تھا۔ وہ محض اتفاقات نہیں ہو سکتے تھے۔ میرے ذہن نے خود بخود نقاب پوش اور سندل خان کا موازنہ کر کے ان میں شباہت تلاش کرنے کا عمل شروع کر دیا، جس کے نتائج سنسنی خیز تھے۔ تو کیا میں یہ سمجھ لوں کہ تم یہاں اپنی مصلحتوں کے قیدی ہو؟ ویرا نے مسکرا کر پوچھا۔ یہاں صرف خان بابا اپنی مرضی کا مالک ہے، اس کے علاوہ ہر شخص کو محتاط رہنا پڑتا ہے۔ اس کی آواز دھیمی ہو گئی اور نگاہیں بے چینی سے کمرے کی خالی دیواروں کا طواف کرنے لگی۔ جب سے گھنٹیوں والوں نے سر اٹھایا ہے، ہر شنگاری خان بابا کی برہمی سے خوف زدہ رہتا ہے۔ وہ اس عمر میں بھی اتنا توانا ہے کہ اپنی انگلیوں کی گرفت سے انسان کی کھوپڑی چٹکا دیتا ہے۔ پتہ نہیں تم صبح احتیاط سے کام لے رہے تھے یا اب محتاط ہو؟ ویرا شانے اچکا کر بولی۔ اجالے میں جو شخص حویلی کا نگران ہوتا ہے وہ بچپن سے میری ٹو میں رہتا ہے۔ سورج غروب ہونے سے لے کر صبح نمودار ہونے تک میرے آدمی انتظام سنبھالے رہتے ہیں۔ اس وقت میں بے فکر ہوتا ہوں اور تمہارے ساتھ آ بیٹھتا ہوں۔ میری یہاں موجودگی میں انہیں بے فکری میسر آ جاتی ہے، لیکن آج صبح تو تم ہی ڈانٹ پھٹکار کے لیے آئے تھے۔ ویرا اس کی جان کو آ گئی تھی۔ شاہ وزیر سمیت دن والے نگران اردو سے نابلد ہیں۔ تمہاری انگریزی سن کر اس نے مجھے خان بابا کے ڈیرے سے بلوا لیا تھا تاکہ میں تم سے پوچھ گچھ کر سکوں۔ وہ میرے ساتھ ہی یہاں آیا تھا اور کسی احمق کی طرح خاموش کھڑا ہوا تھا۔ سندل خان شراب کو چھوئے بغیر ہی موج میں آیا ہوا تھا۔ اس کی باتوں میں مجھے اس کے خلاف ایک اور نقطہ مل گیا تھا۔ رات کی نگرانی والا عملہ اس کی کمان میں ہوتا تھا اور نقاب پوش نے مجھ سے ملاقات کے لیے رات ہی کا انتخاب کیا تھا۔ اگر سندل خان ہی گھنٹی والوں کا سرگنا تھا تو اس کے لیے بہت آسان تھا کہ ہمارے کمرے کی خفیہ دیکھ بھال کرنے والوں کو مقررہ اوقات میں کہیں اور الجھا کر مجھے خوابگاہ سے نکلوا کر نقاب پوش کی حیثیت سے ملاقات کرتا اور پھر خاموشی سے واپس بھجوا دیتا۔ میں ان تمام نکات پر جتنا غور کر رہا تھا، یہ امکان کے سندل خان ہی باغیوں کا سربراہ تھا پختہ ہوتا نظر آ رہا تھا۔ وہ پائندہ گل کی ناک کے عین نیچے اپنا کھیل کھیل رہا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ پائندہ گل بھی اس سے مطمئن نہیں تھا۔ سندل خان اپنا دل بہلانے کے لیے ہماری طرف آتا تھا۔ اس نے ویرا کی تابڑ توڑ جرا سے فارغ ہوتے ہی ویرا سے ساکی گری کی فرمائش کی۔ وہ بھی دن بھر کی اکتائی ہوئی تھی۔ اس نے بسر و چشم سندل خان کی فرمائش کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا۔ میں اس رات پوری طرح چاقو چوبند رہنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے طبیعت کی گرانی کا بہانہ کر کے اپنی رفتار بہت سست رکھی، لیکن وہ دونوں تھوڑی ہی دیر میں رنگ پر آ گئے۔ باتوں ہی باتوں میں سبقت اللہ کا ذکر نکل آیا تو سندل خان نے بتایا کہ ہم لوگوں کے ساتھ نرم رویہ اپنانے پر اسے سبقت اللہ کی برہمی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن گالان میں وہ ہم پر سختی کرنے سے قاصر تھا کیونکہ ہمیں ہر سہولت پائندہ گل کی مرضی اور اجازت سے فراہم کی جا رہی تھی۔ اس نے جلال آباد کی کارروائی میں بھاری رسد پر قبضہ کیا تھا۔ اس نے سارے ہتھیار اور ان کے بے شمار راؤنڈز پاکستان کے سرحدی علاقوں کی طرف روانہ کر دیے تھے جہاں ان کے دام کھڑے کر لیے گئے تھے۔ اناج کی بوریوں سے لدے ہوئے 2 ٹرک لے کر وہ کابل کی طرف نکل گیا تھا جہاں اشیاء خورد و نوش کا شدید بحران آیا ہوا تھا۔ کابل میں وہ ٹرک بہت مہنگے فروخت ہو گئے۔ اس رقم سے سبقت اللہ نے ہیروئن کی تیاری میں کام آنے والے کیمیکلز کے 3 ڈرموں کا سودا کیا تھا۔ کابل میں مقیم ایک سکھ ادویہ سازی کے خام مال کے نام پر وہ کیمیکل درآمد کر کے چور بازاری میں بیچتا تھا اور افہیم کی تیاری کے موسم میں اس پر 10 گنا نفع کماتا تھا۔ سبقت اللہ کی ان کامیابی نے خان بابا کو بہت خوش کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں اسے بادران جانے کی اجازت مل گئی تھی۔ بادران شنگارا ویلی ہی کی ایک دور افتادہ بستی تھی جہاں سبقت اللہ کا خاندان آباد تھا۔ سندل خان نے بتایا کہ سبقت اللہ ہم لوگوں سے ملاقات کا خواہش مند تھا، لیکن اگلی صبح بادران روانہ ہونے کی تیاریوں میں مصروف ہونے کی وجہ سے وہ ادھر نہیں آ سکا تھا۔ میرے لیے سبقت اللہ کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن اس ذکر میں موت کے سوداگروں کی درون خانہ مصروفیت بھی شامل تھی، اس لیے میں نیم دلی سے اس میں حصہ لیتا رہا۔ پھر ویرا اور سندل خان سے معذرت کر کے تخت کی طرف چل دیا جہاں سلطان شاہ وقت کاٹنے کے لیے غزالہ کے ساتھ رمی کھیل رہا تھا۔ کمال ہے، آج تم اپنی من پسند محفل چھوڑ کر ادھر آ گئے، غزالہ نے خوشگوار حیرت سے کہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ دن بھر کی بیکاری تمہارے موڈ پر بہت زیادہ اثر انداز ہوئی ہے۔ مجھے اس مردود پر شبہ ہے۔ میں نے بیٹھتے ہوئے انگریزی میں سرگوشی کی۔ نقاب پوش غزالہ نے زیر لب بڑبڑا کر انگریزی ہی میں استفسار کیا۔ ہاں، میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت ہمیں ٹٹولنے کی نیت سے آیا ہے۔ تم پتے ملا
لا کر دوبارہ کارڈ بانٹنے شروع کر دو تاکہ وہ ہمیں کھیل ہی میں مصروف سمجھتا رہے۔ میں ایک ہی سانس میں کہتا چلا گیا، وہ ویرا کے ساتھ راز و نیاز میں منہمک ہے، اسے ہمارا خیال بھی نہیں آئے گا۔ سلطان شاہ میں منایا، اسے کباب میں ہڈی نکل جانے کی خوشی ہوگی۔ غزالہ نے پتے پھینٹتے ہوئے کہا، مگر میرا ذہن خلا میں اڑ رہا تھا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ کس قسم کا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ کڑیاں ملانے پر میرے ذہن میں ایک نیا شبہ سر ابھار رہا تھا کہ شاید گھنٹی والوں میں سے کوئی ہمارے قریب نہیں پھٹک سکا تھا۔ سندل خان نے اپنے آدمیوں کی ملی بھگت سے رات والا ڈرامہ رچایا تھا۔ وہ مجھے سہل تر آزادی کا لالچ دے کر اپنے جال میں پھانسنا چاہ رہا تھا تاکہ مجھے بدنیت اور سازشی قرار دے کر پائندہ گل کی نظروں سے گرا سکے۔ وہ پائندہ گل کو ہمارے عزائم کے بارے میں بدگمان کر دیتا تو وہ مغلوب الغضب سردار ہماری موت کا فیصلہ بھی صادر کر سکتا تھا۔ ہم اس سرزمین پر اجنبی تھے اور وہ اپنی قسم توڑے بغیر ہمیں سزا سنا سکتا تھا۔ شاید سندل خان ہم تینوں سے چھٹکارا حاصل کر کے ویرا کو مال غنیمت کے طور پر اپنی تحویل میں لینے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ ہم تینوں مشینی انداز میں پتے پھینکتے اور سمیٹتے رہے۔ ہماری باتیں جاری رہی، لیکن میں نے اپنے نئے شبہات کا ذکر کر کے انہیں مزید پراگندہ نہیں کیا تھا۔ ان دونوں کی ساری ذہنی ورزش اسی ایک نقطہ پر مرکوز تھی کہ سندل خان باغیوں کا سربراہ تھا یا نہیں۔ وقت رینگ رینگ کر گزر رہا تھا، مگر پھر بھی کھانے کا وقت آ ہی گیا۔ تھال کے گرد بیٹھتے ہی میں نے دیکھ لیا کہ سب سے بڑی کاب میں پہاڑی تیتروں کے بنے ہوئے پارچوں کا ڈھیر موجود تھا۔ ہم چاروں کو بڑی کاب کی اہمیت کا اندازہ تھا، اس لیے سب ہی نے حیرت اور اشتیاق کے ساتھ ان پارچوں پر دعویٰ بولا اور کسی دوسرے کھانے کو چھیڑنے سے پہلے بڑی کاب کو بالکل خالی کر دیا۔ میں نے کن آنکھوں سے سندل خان کی طرف دیکھا تو وہ پچھلے روز کے معمول کی طرح ایک طرف بیٹھا شراب پی رہا تھا، مگر اس کی نگاہیں ہم لوگوں کی طرف ہی مرکوز تھیں۔ میں فوراً ہی تھال کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہم لوگ یکے بعد دیگرے کھانے سے فارغ ہوتے چلے گئے۔ میں دانستہ ہاتھ روک کر کھا رہا تھا تاکہ آخر تک مصروف رہ سکوں۔ پھر میں اکیلا رہ گیا۔ میں نے چند لقموں میں اپنی رکابی صاف کی اور پانی پینے کے بعد برتن سمیٹتے ہوئے نہایت سرسری انداز میں بڑی کاب کو تھال میں الٹا کر دیا۔ مان سندل خان کے حلق سے ایک عجیب سی گراہٹ بلند ہوئی اور اس نے اپنے کندھے سے جھولتی ہوئی سب مشین گن ہاتھوں میں تھام کر اپنی جگہ چھوڑ دی۔ میرا اچھل کر حلق میں آ گیا۔ شاید سندل خان اسی لمحے کے انتظار میں اپنا جال پھیلائے بیٹھا تھا۔ میں نے نقاب پوش سے یکجہتی کا اظہار کر کے شاید اپنی گردن میں خود پھندا ڈال لیا تھا۔ سندل خان کی تہیہ زدہ آنکھیں تھال میں رکھی ہوئی بڑی کاب پر جمی ہوئی تھی۔ پھر وہ خود کلامی کے انداز میں بولنے لگا، میں اندھا ہوں نہ میں نے بہت زیادہ شراب پی ہوئی ہے، پھر بھی میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ ناقابل یقین ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ چونک کر اپنے قدموں پر لمحہ بھر کے لیے لڑکھڑایا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں دبی ہوئی گن کی نال ہماری طرف سیدھی کی اور براہ راست مجھ سے مخاطب ہو گیا، سچ سچ بتاؤ اندر کون غدار ہے جو تم سے ملا ہوا ہے؟ تم کس نمک حرام کے ساتھ پیغام رسانی کی کوشش کر رہے ہو؟ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے عاجزی سے کہا، ہم نے کچھ بھی تو نہیں کیا، تمہیں ہماری کس بات نے اچانک اشتعال دلایا ہے؟ یہ کہہ کر میں نے سوالیہ نظروں سے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، لیکن ان سب کے چہرے سپاٹ اور ماتمی ہونے کی حد تک سنجیدہ تھے۔ اسی وقت مزید 3 شنگاری کلاشنکوفیں تانے اندر گھس آئے۔ سندل خان کی آنکھیں پھر بڑی کاب پر جم گئیں۔ خدا کی قسم یہ وہی حرکت ہے جو بادران والے دشمن کی قید سے اپنے پیغام باہر پہنچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ ان کا جدی پشتی راز ہے، مگر میں اس سے خوب واقف ہوں۔ سچ سچ بتاؤ کہ بڑی کاب کو تم نے کس کے لیے الٹا کیا ہے؟ سندل خان کا وہ رد عمل اس قدر بے ساختہ تھا کہ میں الجھن میں پڑ گیا۔ وہ اس کی سازش ہوتی تو وہ اتنی اضطراری اداکاری کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ سچ بول رہا تھا۔ میں نے کمزور آواز میں کہا، یہ محض اتفاق ہے کہ میں نے خالی کاب کو الٹ دیا، اس میں کوئی گڑبڑ پوشیدہ ہے تو میں اسے سیدھا کیے دیتا ہوں۔ ہم دن رات تمہارے سامنے ہیں، حویلی میں ہمارا کس سے رابطہ ہو سکتا ہے؟ میں نے بادران کا ذکر تمہاری زبان سے پہلی بار سنا ہے، ان کا کوئی راز ہمارے علم میں نہیں ہے۔ یہ کسی بات کا کھلا کھلا مثبت جواب ہے۔ وہ نشے کی جھونک میں گرایا۔ بڑی کاب سیدھی ہو تو انکار اور الٹی ہو تو اقرار ہوتا ہے۔ سبقت اللہ اس بات کی گواہی دے گا کہ میں غلط نہیں کہہ رہا۔ بادران اس کا آبائی علاقہ ہے، وہ وہاں کے ہر راز سے واقف ہے، مگر میں بھی اتنا انجان نہیں ہوں کہ تم میری آنکھوں میں دھول جھونک سکو۔ میں دل ہی دل میں اس نقاب پوش کو کوس کر رہ گیا جس نے مجھے اس قدر خطرناک طریقہ بتایا تھا کہ میں اس پر عمل کرتے ہی پکڑا گیا تھا۔ وہ کوئی بادرانی ہی ہو سکتا تھا جسے یہ زوم رہا ہو کہ اس کے گاؤں کا جنگی راز کسی دوسرے شنگاری کے علم میں نہیں ہوگا۔ اس صورتحال
سے میرے اعصاب پر تناؤ طاری ہونے لگا تھا۔ میں نے خالی الذہنی اور نا امیدی کے عالم میں سندل خان کے پیچھے کھڑے ہوئے مسلح شنگاریوں کی طرف دیکھا تو یک بار کی میرا حوصلہ بند گیا۔ ان تینوں میں سے ایک شخص وہی تھا جس نے مجھے پچھلی رات زبردستی بیدار کیا تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں آنے والے ستاروں کے مہوم سے انعکاس میں اس کی صورت دیکھی تھی، لیکن اس کا ایک ایک نقش میرے دماغ میں پوری طرح محفوظ تھا۔ مجھے آس ہو گئی کہ ہمارا ایک حمایتی وہاں موجود تھا۔ مجھے صدمہ ہے تم ابھی تک ہماری طرف سے مطمئن نہیں ہو، میں نے گہرے متاسفانہ لہجے میں کہا۔ خان بابا کی چھت کے نیچے کس میں حوصلہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہم جیسے مجبوروں کے ساتھ کچھ سازش یا ہمدردی کرے؟ ہمارے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کون ہمارا ساتھ دینے کی حماقت کرے گا؟ اس نے 2-3 مرتبہ اپنی پلکیں جھپکائیں، پھر ویرا سے مخاطب ہو کر بولا، تم کیوں خاموش ہو؟ تمہارے پاس میرے سوالوں کا کیا جواب ہے؟ تمہارا یہ ساتھی بہت چلاک اور مکار لومڑ معلوم ہوتا ہے۔ میں ڈینی سے بہتر جواب نہیں دے سکتی، اس لیے خاموش ہوں۔ ویسے بھی تم ڈینی سے مخاطب رہے ہو، یہ چلاک ضرور ہے مگر تم سے کسی مکاری کی حماقت نہیں کر سکتا۔ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ یہاں ہماری زندگیاں تمہاری ایک اشارے کی محتاج ہیں۔ اس قدر کمزور پوزیشن میں ہم کیا سازشیں کر سکتے ہیں؟ میرے پہچانے ہوئے شنگاری نے اچانک مقامی بولی میں کچھ کہنا شروع کر دیا۔ سندل خان اس کی طرف متوجہ ہو کر اپنا سر ہلانے لگا جیسے اس کی بات معقول ہو۔ اس کے خاموش ہونے پر سندل خان نے بولنا شروع کر دیا۔ ان دونوں میں چند مکالموں کا تبادلہ ہوا، پھر سندل خان ایک تخت کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ باقیہ تینوں شنگاری بدستور کلاشنکوف پہ تانے کھڑے رہے۔ میں نے سندل خان سے بات کرنے والے شنگاری سے نگاہیں چار کر کے نظروں ہی نظروں میں کوئی کنایا لینے کی کوشش کی، لیکن وہ مجھے بری طرح نظر انداز کر رہا تھا۔ کاب سیدھی کر کے برتن اٹھا لو۔ کچھ دیر تک سوچ میں متغرق رہنے کے بعد سندل خان نے اپنے آدمیوں سے کہا، میں خان بابا سے بات کر کے ان لوگوں کے بارے میں آج ہی کوئی فیصلہ کرتا ہوں۔ شاید باقیہ 2 شنگاری اردو سے نابلد تھے۔ سندل خان سے بات کرنے والے نے اپنی بولی میں ان سے کچھ کہا۔ ایک نے بڑھ کر برتن اٹھا لیے۔ ان کے جانے سے پہلے سندل خان ہمارے کمرے سے چلا گیا۔ بعد میں وہ تینوں بھی کچھ کہے بغیر وہاں سے نکل گئے اور ہم چاروں خالی خالی نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ سندل خان کے غیر متوقع رد عمل نے سب کچھ گڑمڑ کر کے رکھ دیا تھا، لیکن ایک بات بہرحال صاف ہو گئی تھی کہ نقاب پوش والے قصے سے اس کا دور کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا۔ حیرت ہے کہ یہاں کاب کو الٹانے سے اتنی دور کی بات نکل آئی۔ کچھ دیر بعد غزالہ نے معصومانہ انداز میں کہا، اپنی چمڑی محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی وہ چھپے ہوئے نگرانوں کو اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کے لیے تھا، ورنہ ہم چاروں کے دلوں میں چور موجود تھا۔ کراچی وغیرہ کی ہنگامہ کے زندگی کے بعد یہاں ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ آج کی زندگی کی حقیقتوں کے مقابلے میں گالان کے تجربات فکشن محسوس ہو رہے ہیں۔ صدیوں سے یہاں کچھ بھی نہیں بدلا۔ ویرا نے غزالہ کا مقصد بانپ کر گرا لگائی۔ روزمرہ کے لگے بندے معمولات میں خفیف سی تبدیلیوں کے ذریعے پیغام رسانی کا طریقہ دنیا بھر میں متروک ہو جانے کے باوجود یہاں آج بھی رائج ہے۔ کیا پتا کہ پانی کا گلاس داہنے کے بجائے بائیں ہاتھ میں پکڑنے سے کوئی خفیہ پیغام بنتا ہو۔ سلطان شاہ نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آج سندل خان نے کم از کم میری تو جان ہی نکال دی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، پتھر کے زمانے سے پیغام رسانی کے روایتی طریقے چلے آ رہے ہیں۔ ویرا بولی، لیکن اب یہ فن بلکہ ایک باقاعدہ سائنس بن چکی ہے جس کی ابتدا مورس کوڈ سے ہوئی تھی۔ میں خاموشی سے ان کے تبصرے سنتا رہا۔ ویرا اچانک ہی میری طرف متوجہ ہو گئی۔ تم نے کیوں اداس بکرے کی طرح منہ لٹکایا ہوا ہے؟ آنکھوں سے ایسی تشویش ٹپک رہی ہے جیسے آسمان گرنے والا ہو۔ تمہارے ذہن پر شراب کا سرور طاری ہے، اس لیے تمہیں 7 خون معاف ہے۔ میری چھٹی اس نئی صورتحال سے مطمئن نہیں ہے۔ کاش یہ رات خیریت سے گزر جائے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ ہم لوگ سونے کی تیاریوں میں مصروف تھے کہ 4 مسلح شنگاری دندناتے ہوئے ہمارے کمرے میں گھس آئے۔ ان میں وہی شخص سب سے آگے تھا جسے میں اچھی طرح پہچانتا تھا۔ اس نے اس وقت تک اردو کا ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا، مگر پچھلی رات کے تجربے کی بنا پر معلوم تھا کہ وہ اردو پر قادر تھا، لیکن مجھے اس سے گفتگو کی ابتدا کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے ایک قدم آگے بڑھ کر مجھے آنکھ ماری، پھر تحکمانہ لہجے میں بولا، تم لوگوں کو بھیڑوں کے پرانے باڑے میں چلنا ہے، یہ خان بابا کا حکم ہے۔ ہم بے چون چرا یکجا ہو گئے۔ مجھے اس کی طرف سے الجھن تھی، اس لیے میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، خدا کا شکر ہے کہ تم ہماری بولی جانتے ہو، تمہارا احسان ہوگا اگر تم اپنا نام بھی بتا دو۔ قندوز خان، اب زیادہ بک بک نہ کرو اور باہر کی طرف چل پڑو، اس نے اپنی کلاشنکوف کی نال سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور ہم لوگ بے زبان چوپالوں کی طرح نکاسی کے راستے کی طرف چل دیے۔ وہ پچھلی رات والا راستہ تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ راہداری
راہداری میں اندھیرا دور کرنے کے لیے۔ اس وقت دیوار گر مشعلیں روشن تھیں۔ راہداری میں کچھ دور جانے کے بعد وہ اچانک بائیں جانب اسی کوٹھڑی میں گھس گیا جہاں سے میں پچھلی رات گزرا تھا، اور راستہ تنگ تھا، اس لیے ہم ایک قطار کی صورت میں مڑے۔ اس وقت تک وہ کوٹھڑی کا بے آواز دروازہ کھول چکا تھا۔ ہم اس سے گزر کر دوسری طرف نکلے تو ہمارے عقب میں واقع تینوں شنگاری بھی اس طرف آ گئے۔ وہ ایک وسیع اور سایہ دار احاطہ تھا، وہاں بھی چند مشعلیں روشن تھی، لیکن اس رقبے کے لیے ان کی روشنی ناکافی تھی۔ اس وقت مجھے وہاں رچی ہوئی بساند اور سیلن کو پہچاننے میں دشواری نہیں ہوئی۔ وہ یقینی طور پر بھیڑوں کا کوئی متروک باڑا تھا جہاں بیک وقت سینکڑوں بھیڑیں سما سکتی تھیں۔ پتھریلی زمین پر جمی ہوئی گھاس اور خشک غلاستوں کی تہوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ جگہ خاصی مدت سے زیر استعمال نہیں تھی۔ تم دونوں الگ ہو جاؤ، قندوز خان نے ایک جگہ رک کر عورتوں سے کہا۔ ہم عورتوں پر ہاتھ اٹھانا مردانگی کے خلاف سمجھتے ہیں، لیکن تم نے ہمارے کام میں دخل اندازی کی تو ہم تمہارے ہاتھ پیر باندھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ وہاں پھیلی ہوئی ناکافی روشنی میں اس کا چہرہ خوشگمناک اور ڈراؤنا نظر آ رہا تھا۔ ایک شخص کہیں سے رسی کی کئی لچھیاں لے آیا، میرے اور سلطان شاہ کے ہاتھ پشت پر لے جا کر باندھ دیے گئے تو ہم نے زیادہ احتجاج نہیں کیا کیونکہ ہمیں آنے والی مصیبت کے بارے میں ذرا بھی اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ ہمارے ہاتھ باندھنے کے بعد اچانک دو شنگاریوں نے اپنی کلاشنکوفیں زمین پر ڈالی اور ہم سے لپٹ پڑے۔ وہ دونوں بہت توانا اور جسیم تھے، شاید ہم ان کا مقابلہ کر ہی لیتے، لیکن ہاتھ بندھے ہوئے ہونے کی وجہ سے ہم دونوں ہی بے بس تھے۔ ہم چیخ چلا کر اپنی مدافعت کی کوشش کرتے رہے، لیکن زیادہ دیر تک اپنے قدموں پر کھڑے نہ رہ سکے۔ انہوں نے ہمیں زمین پر گراتے ہی پوری مہارت اور پھرتی کے ساتھ ہمارے پیر بھی باندھ ڈالے۔ دونوں عورتوں نے اس وحشیانہ سلوک پر احتجاج کرتے ہوئے ہماری طرف بڑھنے کا ارادہ کیا، لیکن قندوز خان نے ایک ہلکا سا برسٹ مار کر انہیں اپنی جگہ رکے رہنے پر مجبور کر دیا۔ کلاشنکوف کی مہلک گولیاں سنگلاخ زمین سے اچٹ کر ادھر ادھر تیر گئیں۔ معاملہ یک بیک بہت گمبھیر ہو گیا تھا۔ ان دونوں نے ہمیں بے بس کر کے اپنے کندھوں پر لادا اور ایک ایسے مقام پر لے گئے جہاں کی چھت کو سہارنے والے شہتیر سے کئی رسیاں جھول رہی تھی۔ دو رسیوں کے سروں سے ہمارے پیر مزید جکڑے گئے، پھر بے رحمانہ جھٹکوں کے ساتھ ہم سر کے بل فضا میں معلق ہوتے چلے گئے۔ ہماری کھوپڑیاں زمین سے چند فٹ بلند کرنے کے بعد رسیاں باندھ دی گئیں اور ہم الٹے لٹکے رہ گئے۔ الٹی کاب نے چند ہی گھنٹوں میں ہمیں اس حال کو پہنچا دیا تھا۔ ویرا ہذیانی انداز میں ان پر برستی رہی۔ اس کی گالیاں تینوں شنگاریوں کی سمجھ سے باہر تھی۔ قندوز خان خاموشی سے اس کی بے بسی سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ ہمیں لٹکانے کے بعد تینوں شنگاریوں نے ایک طرف بیٹھ کر اس طرح سگریٹیں جلائیں جیسے وہ کسی اہم کام کو پایا تکمیل تک پہنچا کر فارغ ہوئے ہوں۔ قندوز خان نے اپنی بولی میں ان سے کچھ کہا، پھر نپے تلے قدموں سے چلتا ہوا ہمارے قریب آ کھڑا ہوا۔ جب تک تم لوگ حویلی والے غدار کے بارے میں زبان نہیں کھولو گے، اسی حالت میں بھوکے پیاسے لٹکے رہو گے حتیٰ کہ تمہاری روحیں جسم کا ساتھ چھوڑ دیں گی۔ وہ اونچی اور نفرت انگیز آواز میں بولا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے پھنسی اور نیچی آواز میں کہا۔ ہم زیادہ دیر تک یہ اذیت برداشت نہیں کر سکیں گے، پھر ہماری زبان چل پڑیں گی۔ کیا تم یہی چاہ رہے ہو؟ میں نے مبہم الفاظ استعمال کیے تھے تاکہ وہاں کوئی اور بھی ہماری بات سن یا سمجھ رہا ہو تو کوئی حتمی نتیجہ اخذ نہ کر سکے۔ صبر اور ہمت سے کام لو۔ اس بار اس کی آواز اونچی نہیں تھی، لیکن وہ سرگوشی کی حد تک دھیمی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس کمرے میں پل پل تمہاری نگرانی ہو رہی تھی۔ یہاں کوئی دیکھنے اور سننے والا نہیں ہے۔ صبح تک نقشہ بدل جائے گا اور تم اپنی اس تکلیف کو بھول جاؤ گے۔ سندل خان کی ہوشیاری نے تمہیں اس ناگہانی مصیبت میں ڈالا ہے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔